سیدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قال مولانا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. یہ حدیث مبارکہ جو امام آخر سے منقول ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ سید کائنات دختر پیغمبر خدا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے. ایک امام معصوم کی جس کی آمد کا انتظار پوری کائنات کر رہی ہے، اور جس کے بارے میں روایات، احادیث اور ائمہ کی تاکید بہت زیادہ کتابوں میں وارد ہوئی ہے کہ جو آئے گا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. تمام کائنات جس منجی بشریت کا انتظار کر رہی ہے، وہ جب اپنے لیے آئیڈیل کی بات کرتا ہے اور اپنے نمونۂ عمل کی بات کرتا ہے تو وہ ذات سید کائنات کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیتا ہے. اس حدیث کے شان صدور کے سلسلے سے کتاب الغیبہ میں ایک روایت نقل ہے کہ جب امام کی جانشینی کی بات آئی شیعوں کے درمیان میں، یعنی آخری امام کی جانشینی کی بات آئی کہ آخری امام جو ہیں وہ 11ویں امام کے جانشین ہیں، تو یہاں پر ایک شخص کی جس کا نام ابن ابی غانم قزوینی تھا شیعوں کے درمیان میں، اس نے انکار کیا امام کی امامت کا کہ میں ان کو 11ویں امام کا جانشین نہیں مانتا. تو کچھ شیعوں نے ایک نامہ لکھا امام کی خدمت میں نواب اربع کے ذریعے سے کہ آپ کی جانشینی پر، آپ کی جو ہے امامت پر لوگ اعتراض کر رہے ہیں. تو امام نے ایک اس نامے کا جواب لکھا، اور اس نامے کے جواب میں یہ جملہ آیا وفی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. یعنی بہت ساری باتیں لکھی اور اس کے بعد سے ایک یہ جملہ اپنے نامے کی تائید میں لکھا. تو یہاں پر جو علماء نے اس جملے کی تفسیر کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ نمونۂ عمل اگر قرار دیا جا رہا ہے ذات سید کائنات کو، تو امام نے کون سا عمل اپنے لیے سرمشق بنایا کہ جس کے اوپر جو ہے امام اتباع کریں سید کائنات کی. تو وہاں پر دو تین باتیں کہ جو علماء نے بیان کی ہے کہ اس حدیث کے کہنے کا مطلب کیا تھا، اور کس چیز میں اور کس عمل میں وہ تابعیت کریں گے سید کائنات کی. تو سب سے پہلی بات یہ کہ جناب سید کائنات نے اپنی مختصر سی زندگی میں، جتنی بھی زندگی ان کی رہی ہے، اس دور پرآشوب میں کہ جب تمام کے تمام اصحاب علی اور علی کے چاہنے والے یا سب کے سب جو حق ولایت کے سلسلے سے گفتگو کرتے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فشار میں تھے، پریشر میں تھے، اور حکومت اور خلافت کے دباؤ میں تھے. وہاں پر سید کائنات کا جو اسٹینڈ ہے وہ سب کے سامنے نمایاں ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کسی بھی ظالم حاکم کی بیعت انہوں نے نہیں کی آخر وقت تک. اور آخری امام کے سلسلے سے بھی یہ ملتا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں کسی ظالم، کسی حاکم، کسی بادشاہ، کسی سلطان کی اور کسی بھی ملک کی جو ہے یہ بیعت نہیں کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جو دنیا کو ظلم و ستم سے خالی کرنے کے بعد عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ کسی ظالم کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. دوسرا مرحلہ کہ جس طریقے سے امام فرماتے ہیں، جس طریقے سے ہماری جدہ نے سارے ظلم سہے، ساری مصیبتیں برداشت کی، ظاہر سی بات ہے سید کائنات کے اوپر ہونے والے مظالم، چاہے وہ خلافت کا غصب کر لینا ہو، چاہے وہ باغ فدق کا غصب کر لینا ہو، چاہے ان کے بدن مبارک پر پڑنے والے وہ مظالم کہ جن کا تذکرہ مصائب میں بیان کیا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں اور دروازے کا گرا دیا جانا اور بچے کا شہید ہو جانا، یہ سارے مصائب وہ مصائب ہیں کہ جس کو برداشت کرنے کے باوجود جناب سیدہ نے کبھی بھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے. ہمیشہ تاریخ میں ملتا ہے اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ہمیشہ سید کائنات اپنی تعقیبات نماز کے بعد اس امت محمدی کے لیے دعا کرتی نظر آتی ہیں. امام فرماتے کہ جس طریقے سے ہماری جدہ نے مصیبتوں کے باوجود امت محمدی کے لیے بد دعا نہیں کی، دعائیں کی ہیں، اسی طریقے سے سارے مصائب اور اپنے اوپر ہونے والے سارے ظلم و ستم کو دیکھنے کے باوجود میں تمہارے حال سے غافل نہیں رہ سکتا، میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا. اور تیسرا مرحلہ کہ جس کے لیے جس بنا پر اس حدیث کا شان صدور سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اپنی دعاؤں میں امام ذات سید کائنات کو وسیلہ تقرب الہی بنا رہے ہیں.
آپ بحر الانوار اٹھا کر کے دیکھیں جلد 5 صفحہ نمبر 381 پر، جہاں پر امام کی ایک دعا نقل ہوئی ہے کہ جہاں پر اپنے لیے جس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، جس کی ذات کو تقرب الہی کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ ذات سید کائنات ہے، اور وہاں پر امام نے سیدہ کے القاب کو بھی نقل کیا ہے کہ پروردگارہ میں تجھ سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اس ذات کے صدقے میں جو انسیہ ہے، جو حورا ہے، جو بطول ہے، جو عذرا ہے، جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔